عقیدہ کیا تھا؟ تحریف کا مطلب یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد طویل عرصے تک ابراہیمی دین پر قائم رہی، پھر بعثت نبی سے 300 سے پہلے عمر ابن لحی۔ دیکھو تحریف کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو دین ابراہیمی کے اندر اتنی خرافات تھی، مثال کے طور پر بغیر کپڑوں کے برہ نہ ہو کر کعبہ کا طواف کرنا، بتوں کی پوجا پاٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ میوٹ کر دیں تھوڑا سا، آپ میوٹ کیا کریں، ہاں تو آواز آتی ہے یہ۔ اچھا تحریف کا کیا مطلب تھا؟ تحریف کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے دین ابراہیم میں کافی تحریفات بھی کی تھی، تحریفات دین ابراہیم میں کی تھی۔ مثال کے طور پر یہ چیز ذہن میں رکھ لے کہ عرب میں بت پرستی کیسی شروع ہوئی۔ عرب میں بت پرستی اس طرح شروع ہوئی تھی، ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمر ابن لحی، جس کا نام کیا تھا؟ عمر بن لحی، اور اصل نام تھا اس کا ربیعہ بن حارثہ، ربیعہ بن حارثہ۔ یہ ملک شام سے حبل بت لے کے آیا اور اس کو کعبہ کی اوپر وہ جو کیا کر دیا، وہ نصب کر دیا، اور لوگوں کو کہا کہ یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، حبل بتوں، ان کی پوجا کرنی چاہیے، اور یہ ہماری طرف سے اللہ کی طرف وہ سفارش کرے گا۔ پھر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں ایک جن آیا، انہوں نے کہا کہ وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 بت تھے، ود، یعوق و یعوس و نصر وغیرہ وغیرہ، وہ جو 5 بت تھے وہ جدہ میں مدفون ہیں۔ وہ جب چلا گیا وہاں، انہوں نے کھدائی کر لی تو وہ 5 بت وہاں پر وہ ان کو ملے، وہ اس کو لے آیا، اور جب لوگ حج پر آتے تھے تو ایک ایک قبیلے کو ایک ایک بت دے دیا، اور پھر اس طرح عرب میں بت پرستی جو ہے نا وہ عمر ابن لحی کی وجہ سے وہ شروع ہو گئی تھی، اور یہ آپ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے گزرے تھے یہ عمر ابن لحی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ مثال کے طور پر عرب میں بت پرستی کا آغاز کس نے کیا تھا، شروعات کس نے کی تھی؟ تو اس کا نام تھا عمر ابن لحی، یہ شام کے علاقے سے آیا تھا اور عرب میں بت پرستی کو متعارف وہ کرایا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا۔ تو تحریف کا بھی یہی معنی ہے کہ دین ابراہیم میں جتنی بھی چیزیں تھی نا، وہ لوگ وہ بلا چکے تھے اور ان کی جگہ اور چیزوں کو ایڈ کر دیا تھا۔ مثال کے طور پر ماں کے ساتھ نکاح کرنا، عورتوں کے ساتھ میراث میں شریک نہ کرنا، برہنہ یعنی بغیر کپڑوں کی کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، شرک کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے تحریفات انہوں نے دین ابراہیم میں وہ کی تھی، ٹھیک ہے؟ اچھا 4 نمبر پر آپ دیکھیں عقید رسالت اور آخرت، اور رسالت و آخرت کی بھی وہ کیا تھے، وہ منکر تھے، یعنی وہ قیامت اور حشر نشر کی عقیدے کا ذکر تو ملتا ہے گزشتہ انبیاء کرام کے ادیان میں بھی، لیکن قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ یہ لوگ اس سے وہ ناواقف تھے، اس لیے عرب کے مشرکین ابراہیم علیہ السلام اور اس طرح اسماعیل علیہ السلام بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتے تھے، لیکن چونکہ انبیاء کرام انسان جسم انسانی صفات رکھتے تھے تو وہ انکار کر بیٹھے تھے بات میں، یعنی وہ کہتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وہ نبی بھی ہوگا، رسول بھی ہوگا، اور وہ کھاتا بھی ہوگا، وہ پیتا بھی ہوگا، وہ بازاروں میں بھی گھومتا ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر کیا، وہ کہتے ہیں یہ جو نبی ہوتا ہے یا رسول، یہ تو قاصد ہوتا ہے نا، تو قاصد اور بیچنے والے میں فرق نہیں ہونا چاہیے، تقریباً سیم ہونا چاہیے، وہ ہمیں نظر جس طرح ہمیں اللہ نظر نہیں آتا تو پیغمبر کو بھی ہمیں نظر نہیں آنا چاہیے، یا مثال کے طور پر پیغمبر ہمارے انسانوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، کچھ خصوصیت اس میں ہونی چاہیے، ان کو کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے، ان کو کچھ پانی پینا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ تو پھر ہماری طرح انسان ہوا، تو پھر ہم میں اس میں فرق کیا ہوا؟ تو اس وجہ سے انہوں نے رسالت اور پیغمبری کا بھی وہ انکار وہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہا کرتے تھے نا، قرآن میں بھی ہے، مثلا نبی کھانا کیوں کھاتا ہے، پانی کیوں پیتا ہے، اور اللہ نے انسان کی فرشتوں کو کیوں نبی نہیں بنایا؟ اس وجہ سے انہوں نے ایک رسالت کی عقیدے کی وہ کیا کر دی، وہ انکار کر بیٹھے، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے بعد یعنی آخرت کا بھی انکار کر بیٹھے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی، ہم مر جائیں گے اور ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو یہ کیسی بات ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے نا وہ زندہ ہو جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ ناجعات میں بھی فرماتے ہیں کہ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، اگر ہم دوبارہ پہلی حالت میں لٹائے جائے، اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب ہم یعنی کہ بوسیدہ ہڈیاں ہوں گے، تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی حالت ہو کہ ہم دوبارہ لٹائے جائیں اور ہمارے اندر پھر روح ڈالی جائی تو پھر یہ تو ہمارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہوگا، تو وہ اس چیز کا بھی انکار کر بیٹھے تھے مشرکین وہ مکہ، ٹھیک ہے؟ یہ اور رسول کی واسطہ سے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ رسول کی واسطہ سے وہ کس طرح جو ہے نا وہ انکار وہ کر چکے تھے، اور شرک کا جواب جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کا اور تشبیہ کا جو جوابات ان کو کیسی دیے ہیں، یہاں سے انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے۔ یہ صفحہ نمبر دیکھیں آپ، صفحہ نمبر 22 پر شرک کا جواب، یہاں سے پھر کل پڑھیں یا آج ہی پڑھوں؟
کیا خیال ہے؟ سر پڑھے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو پڑھے. اچھا جی، شرک کا جواب. قرآن نے مشرکین کے شرک کی تردید 4 طریقوں سے کی ہے. کتنے طریقوں سے؟ 4 طریقوں سے. نمبر 1، سب سے قرآن نے ان سے ان کی شرک کی دلیل مانگی اور واضح کیا ہے کہ ان کی یہ دلیل کیا ہے کہ یہ ہمارے باپ دادا کا عقیدہ ہے. یہ تو ان کا غلط عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے، کیونکہ ان کے باپ دادا کا اپنا قول ہے کہ وہ بت پرستی کی کیا تھے، بت پرستی کے سخت مخالف تھے، اور انہوں نے یعنی بتوں کو گرایا تھا، توڑ دیا تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کا یہ طریقہ، اگر باپ دادا کا یہ طریقہ تھا تو ان کا عقیدہ تو توحید کا تھا، تو شرک کہاں، آپ پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ تو یہ ایک شرک کا جواب تو ایک یہ دیا ہے. دوسری نمبر پر قرآن نے یہ وضاحت بھی کی کہ جن بندوں کو وہ اللہ کے شریک سمجھتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ میں کوئی برابری یا مشابہت نہیں. عبادت کے رہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، کسی اور کی بجائے. مثال آپ بتوں کی پوچھتے ہو، خود آپ اس کو مٹی سے بناتے ہو اور پھر اس کی پوچھتے ہو اور اس کی عبادت کرتے ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ میں مماثلت کہاں ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ میں مماثلت ہے. دیکھو ایسے عجیب لوگ تھے کہ پیغمبر کا انہوں نے اس لیے انکار کیا، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر انسان کیوں ہوتا ہے. تو ایسے ظالم تھے کہ پیغمبر کا انکار کرنا اس وجہ سے کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے طرح انسان کیوں ہے، تو پھر بتوں کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ اس کو اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو تو بتوں کی پوجا پاٹ کرنا وغیرہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی طرح بھی مماثلت وہ نہیں رکھتے. لہذا یہ بھی ایک جواب ان کو وہ دیا گیا ہے. نمبر 3، قرآن نے یہ حقیقت بھی واضح کی کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کی کرام توحید کا عقیدہ رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ جتنے بھی پہلے پیغمبر تھے اس کو اللہ کی طرف وحی کی جاتی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور صرف میری کیا ہے وہ عبادت وہ کی جائے. تو یہ بھی یہاں پر پہلے انبیاء کرام مثال ابراہیم علیہ السلام تھا، موسیٰ علیہ السلام تھا. اگر یہ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ کی طرف سے یہی پیغام ملے گا، تو پھر یہ لوگ کیوں جو ہے نا وہ بتوں کو وہ پوجتے ہیں. ٹھیک ہے نا. 23 نمبر پردے کے 4، قرآن نے واضح کر دیا کہ بتوں کی حیثیت انسان کے مقابلے بہت پست اور حقیر ہے. یہ انسانیت کی توہین ہے کہ وہ پتھر کے ٹکڑوں کو اپنا معبود اور خدا سمجھ کر ان کی پوجا کرے. یاد رہے کہ یہ دلیل صرف اس قوم کو دی گئی جو بتوں کی خدائی کا درجہ وہ دیتی تھی. دیکھو جو بندہ خود اپنے ہاتھوں سے بنائے، نو اپنے آپ سے مچھر بھی جو ہے نا وہ نہ بگا سکے اور بھی کچھ نہ کر سکے، آپ کی تکلیف میں بھی کام نہ آئے، تو یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ آپ ان کی پوجا پاٹ بھی کر دیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اور ایسے کئی صحابی مسلمان بھی ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ہم اپنے پاس اپنے بت لے کے جاتے تھے. سعد بن معاذ غالباً وہ تھے. تو ایک دفعہ میں کہیں چلا گیا اور میں نے اس بت کو ایک جگہ پر رکھ دیا، تو وہاں پر ایک کتا تھا یا کوئی دوسری چیز آ گئی اور انہوں نے اس کے اوپر پیشاب کر دی. تو میں نے کہا یہ اپنے آپ سے کتے اور گیدڑ کو نہیں بگا سکتے کہ وہ آ کے اس کے اوپر پیشاب کر لیتا ہے، تو وہ یہ میری کیا جو ہے نا وہ خیر خواہی کرے گا یا میرے کیا کام آئے گا؟ تو یہ تو اس کی حالت ہے. لہذا اس وجہ سے انہوں نے کیا کر دیا، بت پرستی کو وہ چھوڑ دیا. تو یہ تو شرک کا وہ جواب ہو. اب تشبیہ کا جواب ہے. تشبیہ کا جواب یہ ہے، شرک میں تو یہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو انسانوں کے لیے ثابت کرنا، اور تشبیہ میں یہ تھا کہ انسانوں کی آپ میوٹ کر دینا، آپ میوٹ کر دیں، آپ کی طرف سے آواز آ رہی ہے.